أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم إذا جرى القلم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. ثواب کی نیت سے درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری محترمہ مکرمہ موقرہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پھر خانقاہ صدیقیہ نقش بندیہ ماہانہ پروگرام مجلس ذکر فکر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی محفلیں خاص طور پہ آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت غیر مترقبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد میں اگر انسان کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں تو اس دور میں شاید اس سے بڑا کوئی احسان نہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ عالی شان ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے. عام لوگ دیکھ کر سوچیں گے کہ شاید یہ انبیاء کرام ہیں یا مرسلین کی جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں. گئے گزرے دور میں مختلف علاقوں سے مختلف قبیلوں سے یہ لوگ آیا کرتے تھے اور میرے یاد کے اندر کچھ وقت گزارا کرتے تھے، میرے دین کی فکر میں کچھ وقت گزارا کرتے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جن ممبروں پہ تشریف فرما ہیں وہ ممبر دیکھو تو ان کے حسن و جمال وہم و گمان سے زیادہ ہے، تصور سے زیادہ ہے.
اور اگر ان کے چہروں کو دیکھو تو یہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت، فرشتوں کی ایک جماعت زمین پہ سیاحت کرتی رہتی ہے، چلتے پھرتے رہتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اپنی خوراک، اپنی غذا کو تلاش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، فرشتوں کی خوراک، فرشتوں کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہیں وہ ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرماتے ہیں، کہاں گئے تھے؟ الہ العالمین اب اپنی غذا کی تلاش میں نکلے تھے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے، اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ الہ العالمین یحللون، وہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یا اللہ تیری یاد کے اندر بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ الہ العالمین وہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور، جو سینے کے راز جانتی ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اندھیری رات میں کالا پہاڑ ہو اور اس کالے پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے چلنے کے پاؤں کی آواز سنتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو برابر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو تو پتا ہے، پھر فرشتوں سے سوال کیوں کرتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے اپنے بندوں کی عظمت کا اعتراف اور اقرار کروانا چاہتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے نوری فرشتوں، میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، حضرت انسان بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو قتال کریں گے، فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت گری پھیلائیں گے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمارے جیسے فرما بردار مخلوق کے ہوتے ہوئے بھی آپ کوئی اور مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہیں بھوک لگے، نہ تمہیں پیاس لگے، نہ تمہارے ساتھ کوئی ضرورت، میرے بندوں کو دیکھو، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کا خاندان بھی ہے، ان کے قبائل بھی ہیں، اور پھر اتنی مہنگائی اور پھر افلاس اور مصروفیت کا دور، ایسے دور کے اندر
اپنی خواہشات کو دبا کر میرے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، تو میں نے کیا سچ نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کے اندر اگر انسانیت آ جائے تو پھر فرشتے اس کے نوکر ہیں، فرشتے اس کے در کے دربان ہیں، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک تو بڑی طویل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نوری فرشتوں، تم گواہ بن جاؤ، میں نے جہنم سے انہیں بچا لیا اور جنت میں نے ان کے لیے واجب کر دی ہے، یعنی میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے، ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت مل جائے، بخشش مل جائے، تو سمجھ لو حقیقی کامیابی انسان کو نصیب ہو گئی، حقیقی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا جس کو داخلہ مل گیا فقد فاز، سمجھ لو کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت جس کو مل گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس انسان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں۔ تو اس لیے اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور جو بہت بڑا ادارہ ہے اس کے وہ بانی ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، اتنے اللہ والے کہ ٹانگ میں تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، آپریشن کے کمرے میں لے گئے، ڈاکٹر جو تھے وہ جگہ سن کرنے کے لیے ٹیکا لگانے لگے، انجیکشن لگانے لگے، تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت آپ کی ٹانگ کا آپریشن ہے تو انجیکشن لگا رہے ہیں تاکہ جگہ جو ہے جسم کا یہ حصہ ٹانگ جو ہے یہ سن ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا نہیں، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دی، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہر آدمی کو یاد ہے کہ محبوب نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکروں میں سے بہترین ذکر، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سفر حضر میں کہتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب سانس ٹوٹنے لگے ساتھ کہہ دیا کرو محمد رسول اللہ، ساتھ کہہ دیا محمد رسول اللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال کے اندر کوئی زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اسے موت آتی ہے، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں وہ دن قیامت کے کھڑا ہوگا۔ تو جس حالت میں زندگی گزارتا ہے انسان، اگر گالم گلوچ میں زندگی گزارتا ہے، غیبت کے اندر زندگی گزارتا ہے، لوگوں کا گیلا چغلی، اگر یہی کچھ میری زندگی کا وظیفہ ہے تو پھر مرتے وقت اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، محبوب نے تو فرما دیا جیسے زندگی گزارو گے موت اسی حالت میں ہی آئے گی۔ اگر کلمے کا ذکر زندگی بھر کا آدمی وظیفہ بنا لے
زندگی بھر کا وظیفہ بنا لے آدمی تو انشاءاللہ العزیز موت کے وقت اللہ اسے کلمہ عطا فرما دے گا۔ اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، غالباً محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ ان کے نام سے واقف ہیں، سب حضرات جانتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے فلاں معاملے میں کامیابی مل جائے تو یہ اس کی نفسانیت ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے دکھانے کے لیے لوگوں کو، یہ بھی اس کی نفسانیت ہے۔ اگر عبادت کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، یہ بھی انسان کی نفسانیت ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی انسان کی نفسانیت ہے۔ یعنی کوئی عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے جہنم سے بچ جاؤں، تو محبوب سبحانی فرماتے ہیں تو نے اپنی نفسانیت پہ عمل کیا۔ نفسانیت اپنی چاہت حاصل کرنے کے لیے، خواہش حاصل کرنے کے لیے، جہنم کے ڈر سے تو نے عبادت کی ہے۔ اللہ کا ولی کہتا ہے یہ بھی تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کا بندہ نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرے نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرے، عبادت کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا جہنم سے خود رب بچا لے گا، جب اللہ راضی ہو جائے گا جنت اللہ خود عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کامل مسلمان، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم جہنم سے بچنے کی نیت سے عبادت کریں، اللہ تب بھی ہماری عبادت قبول کر لیتا ہے۔ جنت کے لالچ میں کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے، ورنہ انسانیت کا اعلیٰ مقام جو محبوب سبحانی فرماتے ہیں، انسانیت کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ یہی مقام ہے کہ نہ جہنم سے ڈر کے اللہ کو یاد کرے نہ جنت کے لالچ میں اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کو یاد کرے تو صرف اس لیے کہ میرا مالک ہے، میں اس کو یاد کروں، میں اس کی فرما برداری کروں تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ راضی ہو گیا تو بات بن گئی، اللہ راضی ہو گیا تو بات بن گئی۔ تو مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ علماء آئے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ پہلے لوگ علماء سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اہل اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اللہ والوں کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے کچھ حاصل کر کے آتے تھے۔ آج زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ ہم اہل اللہ سے دور ہو گئے، علماء حق سے دور ہو گئے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور اسی لیے ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو علماء آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے لیے دعا کرو۔ کسی نے کہا میرے لیے فلاں دعا کر دو، کسی نے کہا میرے لیے فلاں دعا فرماؤ، کسی نے کہا میرے لیے فلاں دعا فرماؤ، یعنی جس جس چیز کی کسی کی حاجت تھی کوئی چیز، اس چیز کو انہوں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نظر اٹھائی، فرمایا بھائی میں تمہارے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تمہاری ساری حاج بھی اللہ پوری کر دے گا، تمہاری ساری جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے گا۔ تو انسان کو اصل کوشش اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کرنی چاہیے، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، پھر چھوٹا سا کام بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کہہ لو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ پاکستان میں
قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور محمد علی جناح نے خود اقرار کیا کہ اگر علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے اللہ والے میرے ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ہماری یہ تحریک کامیاب نہ ہوتی۔ یعنی انہیں اعتراف تھا، اقرار تھا کہ علماء کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کابل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہاں ایک قبر جو تھی وہ کھل گئی اسی وجہ سے۔ اب دیکھا گیا کہ قبر کے اندر ایک بچی کی میت ہے اور صحیح سلامت ہے، صحیح سلامت ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو دیکھیں وہ لڑکی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں قبر کھل گئی اور ہم نے دیکھا قبر کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کا جسم تو کیا، کفن بھی اس کا اسی طرح سلامت ہے، کفن بھی اس کا اس طرح سلامت ہے، اور قبر کے اندر ایک پودا اگا ہوا ہے، پودا، اور اس پودے سے جس طرح شہد بیٹھا ہو تو قطرہ قطرہ نیچے گرتا رہتا ہے، اس پودے سے شہد کی جیسی کوئی چیز جو تھی وہ قطرہ قطرہ گر رہی تھی اور سیدھی اس بچی کے منہ کے اندر جا رہی تھی، سیدھی اس بچی کے منہ کے اندر جا رہی تھی۔ تو کہتے ہیں علاقے والے سب حیران ہوئے، ہم چلے گئے اس بچی کے گھر، اس کے والدین سے پوچھا کہ تمہاری بچی کی کیا نیکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، تمہاری بچی کی کیا نیکی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہی بچیوں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی انہیں بچیوں جیسا کردار عطا فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا شرم و حیا عطا فرمائے، خاتون جنت اور محبوب کی چاروں بیٹیوں جیسا تقوی عطا فرمائے، طہارت و پاکیزگی عطا فرمائے، ازواج مطہرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری بچی کا تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، اللہ نے خاص کرم فرمایا ہوگا، بچی کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن پوچھنے والوں نے اصرار کیا نہیں اس کی ماں سے پوچھا جائے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بچی کی رازدان ہوتی ہے، رازدان ہوتی ہے، بچی کے لیے ماں سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب شادی کا وقت آیا، محبوب نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری بیٹی فاطمہ کی تیاری کراؤ، رخصتی ہے، تیاری کرواؤ۔ اب ازواج مطہرات نے بڑے شوق کے ساتھ خاتون جنت کی تیاری کروائی، لیکن جب رخصتی کا وقت آیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی۔ پوچھا گیا فاطمہ کیا وجہ ہے، کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مجھے میری ماں خدیجہ یاد آ گئی، مجھے میری ماں خدیجہ یاد آ گئی ہے، کمی میری ان ماؤں نے بھی نہیں کی، میری تیاری کے اندر تیاری کروانے میں کمی انہوں نے نہیں کی، لیکن ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے۔ تو جب ماں سے پوچھا گیا کہ بہن جی آپ بتاؤ آپ کی بیٹی کا کوئی عمل کہ اتنا مقبول ہو گئی، تو ماں کہنے لگی اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، جس بیماری میں میری بیٹی فوت ہوئی ہے نا، جب بیماری ہاتھ سے گزر گئی اور یہ چلنے پھرنے قابل نہ رہی، میں اسے اٹھا کر واش روم لے جاتی تھی، پیشاب وغیرہ کروایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں اٹھا کے واش روم پہنچی، اس کا کپڑا اتارنے لگی اور مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی آواز ہے۔ میں نے کپڑا اتارنے کی کوشش کی
میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے اشارہ کیا، امی اذان ہونے دو، اس کے بعد میرا کپڑا اتارنا، اذان ہو رہی ہو اس حالت میں میرا کپڑا نہ اتارو، پیشاب کے لیے بھی اور برات کے لیے بھی۔ تو فرمایا یہی ادا، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، جنت کا باغ بنا دیا۔ تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھ کر ان باتوں پر عمل کر لیں۔ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیٹی تھی، بیوی تھی، اس کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ جب فوت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا زبیدہ بتا اللہ کے دربار میں کیسے گزری؟ وہ کہتی ہے بڑا مشکل مرحلہ تھا، میرا ایک ایک عمل پیش کیا گیا مگر اللہ نے رد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو رد نہ کرے۔ لیکن آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو قرب کا مقام پا جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے، پھر اس کی نظر نہ قبولیت پہ ہوتی ہے نہ رد ہونے پہ ہوتی ہے۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ اگر دن قیامت کے اللہ نے مجھے کہہ بھی دیا کہ میرے بندے میں نے تو تیری ساری بات تیرے ہاتھ سے رد کر دی، تیری ایک بات بھی قبول نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں میں اتنا ہنسوں گا کہ میری ہنسی کی آواز عرش مولا کے اوپر جائے گی۔ اب دیکھو ادھر تیری عبادت رد ہو گئی، وہ کہتا ہے یہ بھی خوشی کا مقام ہے۔ کیوں بھائی عبادت رد ہو گئی، یہ کیا خوشی؟ کہتا ہے اتنا تھوڑا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یاد تو رکھا، اللہ نے مجھے یاد تو رکھا، اللہ کو پتا تو ہے یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے جس کو میں نے رد کیا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے میں نے رد کیا ہے، تو اللہ یوں کہہ دے گا تو میں اس پہ بھی خوش ہو جاؤں گا، اور مجھے امید ہے جب میں اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی رکھوں گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر فضل فرما دے گا۔ انسان کا تو کام یہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو مزاج یار میں آئے۔ ہر کوئی پا سکتا نہیں مقام خواجگی، ہر کس و ناقص کو ہوتا نہیں تیرا غم عطا۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بظاہر اللہ کے یہاں کا بڑا مقام ہے، ان پر اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کر لیں کہ اذان ہو رہی ہے میں اس وقت لیٹرین نہ جاؤں، اذان ہو رہی ہے اذان کا ادب کروں، احترام کروں۔ زبیدہ کہتی ہے کہ میرا ہر عمل رد ہو گیا، حتیٰ کہ جو نہر زبیدہ میں نے کھدوائی تھی وہ بھی رد ہو گئی۔ میں نے سمجھا اب تو جنت میں جانے کا کوئی سبیل نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا ایک عمل تیرا قبول ہے، اس کی وجہ سے جنت دیتا ہوں۔ وہ کیا عمل ہے مولا، کتنا بڑا عمل ہے؟ فرمایا تو بادشاہ کی گھر والی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کے اندر سیر کر رہی تھی، دوپٹہ تیرے گلے میں تھا، جس طرح آج عورتوں کے گلے میں دوپٹہ ہوتا ہے، سر سے ننگی ہوتی، بڑی خوش ہے، لیکن اگر کان لگا کے سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پہ لعنت کر دیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی خاتون ہے، محبوب کی محبوبہ ہیں، لیکن جبریل آئے چلے گئے، پھر آئے تو محبوب نے پوچھا آئے تھے چلے کیوں گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عائشہ کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو میں چلا گیا تھا۔ تو ہمارے ہاں تو جو تھوڑی سی پڑھ جاتی ہے، دنیاوی تعلیم زیادہ ہو جاتی ہے، پھر دوپٹہ کہاں گیا، اسلامی لباس کہاں گیا؟ مسلمان عورت کی خوبصورتی جو ہے نا وہ دوپٹے میں ہے، وہ چادر میں ہے۔
وہ اسلامی لباس کے اندر ہے۔ یہ جو تنگ لباس یا باریک لباس آج کل پہنا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں باریک لباس پہنے گی اور تنگ و چست لباس پہنے گی۔ بہت تنگ ہوگا، اتنا تنگ ہوگا کہ اس کے کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یوں لگ رہی ہے طرح ننگی عورت، یعنی اس کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ عورت اتنا کھلا لباس پہنے کہ اگر کوئی غیر محرم کی نظر پڑے تو عورت کے اعضاء جو ہیں ان کا اندازہ غیر محرم کو نہ ہو، غیر محرم کو نہ ہو۔ عورت تو اتنی پردے والی چیز ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کی نماز جنازہ چارپائی پہ عورت کو لے کے جا رہے ہو تو اس کی چارپائی کے اوپر چادر اس طرح ڈالو کہ چارپائی کے اور چار پائے ہیں، چادر کا پلو ایک ایک پائے کے ساتھ پاوے کے ساتھ باندھ دو تاکہ وہ ایک چھت کی مانند ہو جائے۔ غیر محرم نے جنازے کی چارپائی کو دیکھنا ہے تو غیر محرم آدمی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ عورت جسامت کے لحاظ سے عورت موٹی تھی یا پتلی تھی، اس کے اعضاء کیسے تھے کیسے نہیں تھے۔ تو عورت کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پردہ قائم رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ تو اس لیے اسلامی لباس پہنے، کھلا لباس پہنے۔ محبوب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے عورتیں باریک کپڑا پہنے گی اور تنگ کپڑا سلوائیں گی، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے۔ لباس جب ایسا پہنا گیا، لباس ایسا پہنا گیا تو فرمایا سمجھ لینا یہ جہنمی عورتیں ہیں۔ یہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اس طرح اپنے لباس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ مرد جو ہے اس کی شلوار ہو، چادر ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو، شریعت کہتی ہے ٹخنوں سے اوپر ہو۔ عورت ہے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، ٹخنوں سے نیچے ہو۔ رب یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ شلوار اس کی عورت کی ٹخنوں سے اوپر چلی جائے۔ تو اب تو شلوار جو ہے، کپڑا جو ہے وہ بالکل پنڈلیوں کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو اس طرف غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں موت کس ٹائم آ جائے، کس ٹائم آ جائے۔ ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ میں اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اللہ خوش ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت اللہ کی ہے نہیں کہ اللہ کی رضا انسان کو نصیب ہو جائے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے حضرت رابعہ بصریہ کا۔ رابعہ بصریہ وہ بھی تو ایک عورت تھی نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، نبی نہیں بن سکتی، باقی سب کچھ بن سکتی ہے۔ غوث بن سکتی ہے، قطب بن سکتی ہے، ابدال بن سکتی ہے، وقت کی بہت بڑی ولیہ بن سکتی ہے۔ اور اگر میری بہن، میری بیٹی، میری ماں اپنے مقام کو دیکھ کے، نبی تو آج تک کوئی عورت نہیں آئی، لیکن نبیوں کو جنا تو عورت نہیں ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ایک عورت ہی تھی نا۔ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ وہ ایک عورت ہی تو تھی نا۔ حضرت حسن حسین کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا وہ ایک عورت ہی تو تھی نا۔ تو عورت اپنا مقام اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتی ہے کہ تو نبیوں کی ماں ہے، تو صحابہ کی ماں ہے، تو اولیاء کی ماں ہے، غوث قطب ابدال کی ماں ہے۔ اپنا مقام کبھی نہ بھلانا۔
اپنا مقام کبھی نہ بھلانا، اللہ نے تجھے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ رابعہ بصریہ اتنی بڑی ولی ہے، عورت ہو کر فوت ہو گئی۔ جب فوت ہونے کا وقت آیا نا، وقت آیا تو اپنی خاتمہ کو بلایا، فرمایا مجھے لگتا ہے میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، جب میں مر جاؤں کفن نہیں خریدنا، یہ جو میری چادر ہے نا بڑی، جو چادر اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں، جو چادر اوڑھ کر میں تہجد پڑھتی ہوں، جو چادر اوڑھ کر میں ذکر اذکار کرتی ہوں، مجھے بس اسی چادر میں لپیٹ کے اللہ کے سپرد کر دینا، اسی چادر میں لپیٹ کے اللہ کے سپرد کر دینا۔ ہم تو کپڑے خریدتے ہیں نا شادی کے لیے، خوشی کے لیے، شادی آ رہی ہے کپڑے خرید لو، اور کبھی کہتی ہیں میرے بھائی کی شادی ہے، میرے بھانجے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، میں تو اتنے ہزار کا سوٹ لوں گی۔ لیکن وہ جو رابعہ بصریہ تھی نا، وہ کپڑا پہنا کرتی تھی یا کپڑا چادر اوڑھا کرتی تھی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ کرے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کپڑے نہ خریدو، نہیں، ضرورت کے مطابق جتنی ہمت ہے۔ خامد کو ستانا نہیں، پتا ہے کہ میرے خامد مہینے میں 20,000 کماتا ہے اور اس نے مطالبہ کر دیا کہ میں نے تو 25,000 کا سوٹ لینا ہے۔ اب جس نے مہینے میں 20,000 کمانا ہے، آپ کو 25,000 کا سوٹ کہاں سے لے کے دے؟ پھر بچوں کی خوراک بھی پوری کرے، دودھ بھی پورا کرے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں تو بیوی، نیک بیوی کی علامت بھی یہ ہے کہ خامد پہ اتنی تکلیف خامد کو نہ دے جس کو اٹھانے کی خامد کے اندر طاقت نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ اگر خامد کا حق ہے کہ بیوی کا نام نفقہ پورا کرے، بیوی کے ساتھ بے انصافی نہ کرے، آج تو دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے، دونوں طرف معاملہ گڑبڑ۔ ہم نے بھی کوئی خوش نہیں رکھا ہوا، باہر ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر میں آ جاتے ہیں تو اپنی بیوی کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، ایک بات کرے گی دوسری بات پہ جناب اللہ اکھڑ جائیں گے۔ اور کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں جنہیں نہ بیوی کی پہچان ہے، نہ بہن کی پہچان ہے، نہ بیٹی کی پہچان ہی نہیں ہے۔ بیوی کے لیے بھی وہی کچھ بک رہے ہیں، اور پھر بیٹی کے لیے بھی وہی کچھ، بہو کے لیے بھی وہی کچھ، اور مسلمان کے مسلمان ہیں۔ جس کو پہچان نہیں بیوی کی، بیٹی کی، بہن کی، ماں کی، جس کو پہچان نہیں وہ انسان نہیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اسی عنوان پہ میں نے بات کی تھی کہ جب بھی بات کرنے لگو پہلے تولو اور پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور میرا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں جو الفاظ بول رہا ہوں یہ الفاظ ایسے تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ تو اس معاملے میں عورتیں بھی سوچیں اور ہم بھی سوچیں۔ اللہ نے ہمارے نکاح میں دی ہے، میرے نکاح میں دی ہے، تو اس کے کچھ حقوق بھی اللہ نے میرے ذمہ لگائے۔ حقوق ادا کروں گا تو جنت میرے لیے، اگر حقوق ادا نہیں کروں گا یہی میری بیوی مجھے جہنم میں بھیجنے کا سبب بن جائے گی، جہنم میں بھیجنے کا سبب بن جائے گی۔ تو رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اب کفن دے دیا گیا، اسی خادمہ نے کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا بی بی رابعہ بتاؤ اللہ کے دربار میں کیا گزری؟ کہتی ہے موج ہی موج ہے، موج ہی موج ہے۔ جب مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا اللہ نے دو باتیں کہی۔ کتنی باتیں فرشتوں سے؟ دو باتیں۔ ایک بات تو اللہ نے فرمائی اور میرے فرشتوں میری رابعہ کو جو ہے نا، میری بندی کو جنت کا لباس پہنا دو، میری بندی کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو چادر لپیٹ کے آئیے نا، جو چادر پہن کر یہ نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اشراق پڑھتی تھی، چاش توابین ذکر اذکار کیا کرتی تھی،
اس چادر کو سنبھال کے رکھ دو، جب قیامت کا دن آئے گا، جب اس کی نیکیاں تلیں گی تو چادر بھی نیکیوں میں رکھ کر تولی جائے گی، چادر بھی نیکیوں میں رکھ کر تولی جائے گی۔ تو اگر اس نیت سے خوشی کا موقع، میری خوشی بھی گزر جائے گی، اس نیت سے میں کپڑا خرید لوں کہ میں کپڑا پہن کر اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، چاش پڑھوں گا، اوابین پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، تو کل یہ کپڑا بھی میری بخشش کا، میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی بات پر انسان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہی رابعہ بصریہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ کا برتن تھا، ایک ہاتھ میں پانی کا برتن تھا، تیر جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو سیدہ؟ کہتی ہے جا رہی ہوں، پانی ہے جہنم بجھا دوں گی، آگ لے کے جا رہے جنت کو آگ لگاؤں گی، جلا دوں گی، نہ جنت رہے گی نہ جہنم۔ وجہ میں نے دیکھا جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے کوئی جہنم کے ڈر سے کرتا ہے، جو جنت کے لالچ میں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں جہنم کو بجھاؤں گی، جنت کو جلاؤں گی، نہ جنت کا لالچ رہے نہ جہنم کا ڈر رہے، جو بھی اللہ کی عبادت کرے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے پھر اللہ کی نوازشات ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، مولانا محمد یوسف قادری رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت والے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب گھر تھا، غریب، خامد بھی غریب ہے، بیوی بھی غریب ہے، ایک دن کی پکتی ہے، 2 دن نہیں پکتی، 2 دن نہیں پکتی۔ اور یہ اللہ والوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا بھوکا بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی دے دے نا، اب تو انتڑیاں بھوک کی وجہ ساتھ لگی ہیں، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، کچھ تو دے دے اللہ۔ لیکن مقابلے میں آنے والا فرعون وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، واقعہ سے واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اللہ، کتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بزرگ کہ جب فوت ہو گئے پورے 6 سال تک قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی، جنت کی خوشبو آتی رہی۔ اور 1973 کے اندر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شیراں والا گیٹ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ خاص علوم تھا، وہاں دورہ تفسیر پڑھایا، دورہ تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی۔ یہ عظیم لوگ تھے۔ تو دورہ تفسیر مکمل ہو گیا، ایک رات بیٹھے ہیں، مولانا عبید الانور رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے وہ بھی بیٹھے ہیں، باقی علماء بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت اقدس مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے انہیں میں، اس نے اب جیب سے رومال نکالا اور رومال کو یوں کیا، جب یوں کیا تو خوشبو مہک گئی پوری مجلس کے اندر۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ حاجی صاحب یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ میں نے تو آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگی، کہاں سے منگوائی ہے؟ ابھی تک حاجی صاحب نے جواب نہیں دیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میری نظر پڑی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جو صاحبزادے مولانا عبید الانور رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ہر قطار آنسو چل رہے ہیں اس سوال پر۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے سوال کیا اور مولانا عبید الانور رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے۔ میں خاموش ہو گیا اور وہ جو آدمی رومال لہرا رہا تھا حاجی صاحب، اس نے کہا مفتی صاحب یقین کیجئے یہ کوئی خوشبو میں نے کسی دکان سے نہیں خریدی،
آج سے 17 سال پہلے مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جب قبر کے حوالے کیا گیا تھا، اس قبر کے اندر میں نے یہ رومال جو تھا وہ میں نے مس کیا تھا، اور 17 سال گزر گئے، آج تک اس رومال سے وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کچھ کر کے دیکھیں، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سکھ گھرانے کا آدمی ہے، سکھ گھرانے کا آدمی، لیکن ساری زندگی ذکر اذکار میں گزارا۔ یہ محفل عام نہ سمجھو، ساری زندگی انہوں نے دین کا کام کیا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی دین کا کام کیا، دینی تحریکوں میں حصہ لیا۔ یہی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ہیں جنہیں انگریز نے کپڑے اتار کر برف کے بلاکوں پہ لٹاتا تھا کئی کئی گھنٹے۔ ایک دن ایک انگریز افسر آیا اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو لٹایا ہوا ہے، تو طنز کیا کہ لگا مولانا سناؤ کیا حال ہے؟ آپ نے دیکھا، فرمایا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن ایمان بڑا گرم ہو گیا۔ جسم ٹھنڈا ہو گیا، ایمان بڑا گرم ہو گیا۔ کام اتنا کیا کہ ایک دفعہ کسی نے جھوٹی رپورٹ کر دی کہ حضرت لاہوری کے گھر کے اندر بم ہے، بم ہے۔ تلاشی لینے والے آ گئے، ایک ایک چیز کی تلاشی لی۔ بلا اللہ والوں کے گھر ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ بم، یہ اسلحہ، یہ بارود وغیرہ، ادھر بارود نہیں ہوتا، درود ہوتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک۔ تلا ایک ایک کونا چھان مارا۔ افسرات کہتے حضرت ہمیں بام شام تو ملا نہیں، لیکن ایک بات پہ میں حیران ہوں، سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کیا؟ کہتے ہم نے ایک ایک کونا چھان مارا، نہ کہیں نمک نظر آیا، نہ ہی کہیں مرچ نظر آئی، نہ کہیں گھی نظر آیا، نہ کہیں کوئی سبزی نظر آئی۔ کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ حضرت لاہوری نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ تبارک و ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا دیتا ہے۔ نہ ہے 3 دن 4 دن 5 دن بھی گزر جاتے ہیں، کبھی دل کے اندر لالچ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، جب دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر ایسے لوگوں قبروں سے جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے؟ ایسے لوگ قبروں سے جنت، اللہ نے اتنی جرت دی، اتنی بہادری دی۔ صرف مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ پہ گفتگو کی جائے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک دفعہ کسی افسر نے بلایا، میٹنگ تھی، بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ اس افسر نے مجلس کے اندر علماء کے متعلق کوئی گستاخانہ بات کر دی۔ حضرت لاہوری ناراض ہوئے، فرمایا میں جا رہا ہوں، تیری مجلس میں بیٹھتا بھی نہیں، منتیں کر رہے، سماعتیں کر رہے۔ اچھا حضرت مہربانی کرو، آپ نہیں بیٹھتے نہ بیٹھو، گاڑی حاضر ہے، ڈرائیور جاتا ہے آپ کو پہنچا کے آتا ہے، پیدل نہ جاؤ۔ حضرت نے یوں دیکھا، فرمایا علماء کے گستاخ کی گاڑی پہ بیٹھنا احمد لاہوری کے جوتوں کی توہین ہے، احمد لاہوری کے جوتوں کی توہین ہے۔ یہ شخصیت، اتنی بڑی شخصیت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محفلیں غنیمت ہیں، فرماتے ہیں کہ دن قیامت کے میرے پاس کوئی عبادت نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں پیش کروں، اتنی بڑی شخصیت، کوئی عبادت نہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش کروں اور میں سمجھوں کہ عبادت کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا۔ البتہ ایک بات ہے، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ کس نے پوچھا، وہ کیا؟ کہتے ہیں اللہ کو اتنا عرض کروں گا، اللہ میں نے فلاں جگہ پہ بھی تیرے ذکر کی محفل قائم کی تھی، فلاں جگہ پہ بھی تیرے ذکر کی محفل قائم کی تھی، فلاں جگہ پہ بھی تیرے ذکر کی محفل قائم کی تھی، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، کر سکا، تیرے ذکر کی محفلیں میں قائم کرتا رہا ہوں۔
تو مجھے امید ہے ان مجلسوں ان محفلوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا. تو اس لیے ان محفلوں کا غنیمت سمجھو. آج دور کون سا دور ہے؟ بڑا مشکل دور ہے. قرب قیامت ہے، دین سے دوری ہے، گمراہی کا دورہ ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی قرآن سے بدگمان کرتا ہے، کوئی صحابہ سے بدگمان کرتا ہے، کوئی اہل بیت سے بدگمان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ سنتے نفل تو کہیں نہیں، وہ فرض پڑھو اور تمہاری ہو گئی. کوئی کہتا ہے تراویح نہیں ہے. تو بھائی ایسے دور کے اندر اگر ان محفلوں میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز علماء کی محفلوں میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، علماء کی محفلوں کے اندر بیٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے بچا لیں گے. رحمت حق بہانہ میں جو جد. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے کی تھی کہ ایک میاں بیوی بڑے غریب، شوق پیدا ہو گیا کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں. گھر میں روزی نہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھائے، محبوب کا گھر دکھائے. اللہ سب کو لے جائے، آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی لے جائے. تو انہوں نے آنا آنا کر کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. اس وقت حج کتنے میں ہوتا تھا؟ 250 میں. ادھر میں 250 میں. آج دیکھو 12 لاکھ 13 لاکھ. 250 کی یہ ویلیو تھی جو آج 13 لاکھ کی ہے. تو انہوں نے آنا دوانے کر اکٹھے کرنے شروع کیے 500 روپیہ اکٹھا کر لیا. 500 اکٹھا ہو گیا. حج کی نیت سے 1 روپیہ کر کے محنت مزدوری کر کے اکٹھے کی. ایک رات بیٹھے دن کو گھر کے اندر، تو پیر گلی سے آواز آئی قرآن پاک لے لو. جس طرح آج لوگ قرآن پاک بیچ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک لے لو، سورہ یاسین لے لو، 5 سورہ لے لو. تو آواز آئی اللہ کا قرآن لے لو، اللہ کا کلام لے لو. اب دل کے اندر چوٹ لگی. اللہ کا کلام یعنی اللہ سے محبت دیکھو، اللہ کا کلام. وہ آدمی باہر چلا گیا، کہتا ہے اللہ کا کلام. جی اللہ کا. یار میں نے خریدنا ہے. وہ کہتا ہے تو نہیں خرید سکتا. کہتا ہے میں نے خریدنا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں خرید سکتا. تو نہیں خرید سکتا. اب اس بیچنے والے نے جب اس کا عشق دیکھا، محبت دیکھی، جذبہ دیکھا، تو اس نے کہا بھائی موقع ہے، اس کو لوٹ لو. مسلمان اس انتظار میں ہوتا ہے. وہ مسلمان باہر. تو انہوں نے کہا تو قیمت نہیں ادا کر سکتا. کہا بھائی میں قیمت ادا کروں گا، میں نے اللہ کا کلام لینا ہے. ایک آنا کر کے انہوں نے 500 اکٹھا کیا تھا. حج کریں گے، لیکن اللہ کے کلام کی عظمت دیکھو ان کے دل کے اندر کہ ہمارے رب کا کلام ہے. اس نے کہا کتنے پیسے ہیں گھر کے اندر؟ کہنے لگا میرے پاس 500 روپیہ ہے. کہنے لگا ہے تو زیادہ قیمت، چلو تجھے 500 میں دے دیتا. 500 میں دے دیتا ہوں. اس وقت آنا دو آنے کا قرآن پاک ملتا تھا. کہتا چلو تیرے لیے 500 روپیہ صحیح. اس نے 500 روپیہ گھر سے اٹھایا دے دیا اور قرآن پاک محبت کے ساتھ خرید لیا اور سینے کے ساتھ لگا کر گھر آ گیا. بیگم کہتے ہے دوبارہ اکٹھے کر لیں گے، حج کر لیں گے. اللہ کا کلام لے کے آیا ہوں. ہمارے گھر میں اللہ کا کلام آ گیا. آج ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہے. کتنا ہم ادب احترام، کتنا صفائی رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہر آدمی، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، میں بھی سوچ سکتا ہوں، عام کتاب کے جتنا احترام ہوتا ہے اتنا ہی ہو رہا ہے. تو اب جب بیوی نے سنا تو بیوی تو اچھل گئی، خوش ہو گئی. اللہ کا کلام، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام. ان پڑھ تھے، پڑھے ہوئے تھے نہیں. تو اب کیا کریں؟ رکھیں تو کہاں رکھیں اللہ کا کلام؟ یہاں رکھیں، وہاں رکھیں، کوئی چیز. وہ کہتے ہیں شایان شان ہے ہی کوئی جگہ، کہاں اللہ کا کلام رکھیں. بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے ہم ایسا کرتے ہیں، میں قرآن پاک کو سر پہ اٹھا کے کھڑی ہوتی ہوں، تو سو جا. جب میں تھک جاؤں گی تجھے اٹھا دوں گی، تو قرآن پاک اٹھا کے کھڑے ہو جانا، پھر میں سو جاؤں گی. ایک رات انہوں نے ایسے گزاری.
اللہ کلام کا ادب کیا، احترام کیا کہ بیوی تھک گئی تو خامد کھڑا ہو گیا قرآن اٹھا کے، وہ تھک گیا تو بیوی کھڑی ہو گئی۔ مولانا محمد یوسف قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات انہوں نے اس طرح گزاری، ادھر مولوی صاحب نے مسجد میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ بیوی بھی قرآن کی حافظہ بن چکی تھی، خامد بھی قرآن کا حافظ بن چکی، بیوی بھی حافظہ اور خامد بھی حافظ۔ اللہ کے کلام کا اتنا ادب ہے، ادب کا اتنا مقام ہے۔ تو بہرحال میں نے چونکہ سفر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں، زندگی کا بھئی کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوشش کیا کریں جب مجلس ذکر ہو خود بخود اشتہار بن جائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں اور خود بخود تشریف لایا کریں۔ اثر کے بعد تشریف لے آئیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک کا بدلہ نبی پاک علیہ السلام کے رفاقت دن قیامت کی۔ آج محبوب پہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم کا ساتھ جنت میں عطا فرما دے گا۔ تو کوشش کیا کریں اثر کے بعد تشریف لیں، ورنہ مغرب کی نماز تو باجماعت پڑھیں گے۔ کہہ دیں انشاءاللہ 25 جون کو غالباً اگلی مجلس ذکر ہوگی، 25 جون کو انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا؟ اب پڑھ لیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ